بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے اور سیرت کے حوالے سے ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کا انتقال غزہ میں ہوا اور ان کے بعد ان کا بیٹا مدینہ المنورہ میں پیدا ہوا جس کا نام شیبہ تھا۔ کچھ عرصہ اپنے والدہ کے ساتھ رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے چاچا یعنی ہاشم کے بھائی مطلب کو خبر ہوئی کہ ان کے بھائی کا بچہ مدینہ المنورہ میں ہے، تو وہ مدینہ المنورہ گئے اور شیبہ کی والدہ یعنی سلمہ سے درخواست کی کہ یہ بچہ ان کے حوالے کر دیا جائے، اور وجہ بتائی تاکہ وہ قوم میں جا کر اپنے والد ہاشم کی جگہ سنبھال سکیں۔ ان کی والدہ پہلے تو نہ مانی، مگر پھر مطلب کے اصرار پر راضی ہو گئی اور بچہ چاچا کے حوالے کر دیا۔ مطلب سواری پر بھتیجے کو لے کر مکہ المکرمہ پہنچے۔ راستے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ مطلب اپنے ساتھ ایک لڑکے کو پیچھے بٹھا کر آ رہے ہیں تو کہنا شروع کر دیا کہ یہ مطلب کا غلام ہوگا، عبد المطلب کے معنی مطلب کا غلام۔ تو اسی وجہ سے شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی دادا ہے۔ جب یہ مکہ المکرمہ میں رہے اور مکہ المکرمہ کی سرداری عبد المطلب کے حصے میں آئی تو اللہ کا نظام کے ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ وہ زمزم کا کنواں جو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے زمزم جاری ہوا تھا وہ کچھ عرصہ بند ہو گیا تھا، نام و نشان اس کا مٹ گیا تھا، تو اس کو ظاہر کیا جائے۔ تو عبد المطلب نے کو خواب کے ذریعے سے بتلایا گیا، ایک شخص آیا خواب میں کہ احفر برا، احفر طیبہ، احفر زمزم، یہ زمزم کے مختلف نام ہے کہ بھئی یہ کھودو، زمزم کو کھودو۔ انہوں نے کہا یہ زمزم کیا ہے؟ کہا وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حاجیوں کو سیراب کرتا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور اسی نشانات پر ڈھونڈنا شروع کیا۔ اللہ کا نظام کے پانی نظر آ گیا اور کنواں ظاہر ہو گیا۔ جب کنواں ظاہر ہو گیا تو عبد المطلب نے نظر مانی، یہاں پر ایک کہا اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا جو جواں ہو کر میرے 10 بازو بنیں گے تو میں ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ اللہ نے ان کو 10 بیٹے بھی دے دی اور انہی بیٹوں میں ایک عبداللہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ اب جب 10 بیٹے پورے ہو گئے تو عبد المطلب کو اپنی نظر یاد آئی، تو بیٹوں کو جمع کیا کہ جی اس نظر کو پورا کرنا ہے۔ قرعہ ڈالی سب بیٹوں کے نام۔ اب جب قرعہ ڈالی تو قرآن اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، بہنیں عبداللہ کی جو بہنیں تھیں اس نظر کی راہ میں آڑ آئی یعنی رکاوٹ بنی، لیکن والد جو ہے نظر پورا کرنے پر بضد تھے۔ آخر کار یہ پایا کہ عبداللہ کے بدلے بطور فدیہ اونٹوں کو ذبح کیا جائے۔ چنانچہ ایک پرچی پر 10 اونٹ لکھا گیا اور دوسرے پر عبداللہ کا نام، مگر پرچی عبداللہ کے نام نکلی۔ پھر 10 سے بڑھا کر 20 اونٹ لکھا گیا، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ غرض یہ کہ 10 بار ایسا کیا اور اونٹوں کی تعداد جب 100 تک پہنچی تو اب کی بار جب قرآن اندازی ہوئی تو 100 اونٹ والی پرچی نکلی۔ اس طرح ایک انسان کی دیت 100 اونٹ مقرر ہوئی جو آج بھی ہماری شریعت میں قتل کی دیت ہیں۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے اور اللہ نے بچانا تھا کیونکہ آگے محمد الرسول اللہ نے آنا تھا، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، آپ نے خود فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کیونکہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ذبح کے لیے لے جایا گیا تھا اور حضرت عبداللہ کو بھی ذبح کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ تک ہماری بات پہنچی۔ انشاءاللہ حضرت عبداللہ کے بارے میں اگلی نشست میں ذکر کیا جائے گا۔ آج کے درس میں ہمارے لیے 2 بڑے سبق ہیں۔ نمبر 1 قوموں کی ترقی کا راز، نمبر 2 خدمت انسانیت کا جذبہ۔ یہ دو سبق ہمیں ملتے ہیں۔ قوموں کی ترقی کا راز، تو قوموں کی ترقی کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 1 قوم میں اتفاق پیدا کرنا، نمبر 2 ان کے معاش کو بہتر کرنا، اور معاش کی بہتری کے لیے تجارت ہے۔ یہ دونوں کام حضور کے پردادا ہاشم نے قریش کے لیے کیے، اپنے قوم کے لیے۔
جس کا سورہ قریش میں ذکر آتا ہے کہ ان کے معاش کے لیے بھی مسئلہ حل کیا، شام اور یمن کی طرف سفر ہوتے تھے تجارت کے، اور ان کو متحد بھی کیا۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے، قرآن اور حدیث سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ترقی چاہیے تو سب سے پہلے کام کرو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو، تفرق سے بچو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ آپس کے جھگڑوں سے بچو، آپس کے اختلاف سے بچو، کیونکہ تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا اگر آپس کے اختلافات میں لگے رہو گے۔ دوسرے نمبر پر معاشی استحکام کے لیے تجارت کو اختیار کرو، اپنی تجارت کو، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے تجارت، کیونکہ اگر انبیاء کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اکثر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے ذریعہ معاش کے لیے تجارت کی، لہٰذا تجارت ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اور تجارت اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، تجارت کا بھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بھی اس کا ذکر کیا، لیکن اس تجارت کرتے وقت بھی ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جو بھوک سے تمہیں رزق دے گا، جو خوف سے تمہیں امن دے گا، وہ کب ہوگا؟ اتفاق کب ہوگا اور قوم ترقی کب کرے گی اور معیشت کب مستحکم ہوگی؟ جب تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کی عبادت کرو، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ تمہاری معیشت کو مضبوط کرے گا، اور اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو ختم کر دیں گے۔ تو قوموں میں اتفاق اور معیشت کو مستحکم کرنا آج ہمارے لیے یہ پہلا سبق اس سے ملتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جن قوموں کی معاشی بدحالی ہے، لہذا اگر اسے معاشی بدحالی سے نکلنا ہے تو وہ راستہ ان کے لیے ہے تجارت کا۔ آج مسلمان عروج پا سکتے اگر یہ طریقہ اختیار کر لے۔ جن قوموں کی اقتصادی پالیسی غلط ہوتی ہے ان قوموں کی بدامنی میں، بدحالی میں تبدیل ہو جاتا ہے، ان کا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو پہلا سبق تو ہمارے لیے ہے۔ دوسرا سبق خدمت خلق کا، خدمت خلق کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر ہم نظر ڈالتے ہیں، آپ کے پردادا سخاوت کی وجہ سے مشہور ہوئے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے ذریعے سے زمزم کا پانی دوبارہ جاری ہوا، پانی پلانا، دنیا میں انسان کھانا پینا، یہ دونوں چیزیں ان کے ذریعے سے چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صفت، قاسم تقسیم کرنے والے۔ پھر اللہ کا دیکھیں کتنا عجیب نظام ہے، زمزم کا پانی اس کی اپنی مٹھاس ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کتنی مٹھاس ہے، آپ کی سیرت میں کتنا مزہ ہے، آپ کی سنتوں میں کتنا مزہ ہے۔ زمزم کو اللہ نے شفا کا ذریعہ بنایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اللہ نے شفاء لما فی الصدور اس کو بنایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت خدمت خلق کی، یہ وہ صفت ہے جو نبوت سے قبل آپ میں پائی جاتی تھی۔ جب اللہ نے آپ پر وحی نازل کی اور آپ نے کہا مجھے اپنے جان کا خوف ہے، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی میں کیا الفاظ فرمائے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ تو مہمان نوازی کرتے، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو ناتوا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو فقیروں کو، مسکینوں کو اپنے کمائی میں شریک کرتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو رائے حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نبی کی وہ صفات ہے جو نبوت سے قبل آپ میں پائی جاتی تھی۔ تو اور آج موجودہ صورتحال میں اس میں ہمارے لیے کتنی رہنمائی ہے۔ ساری دنیا بند ہے، روزگار ختم ہے، نوکریاں ٹوٹ رہی ہے، لوگوں کا کیا حال ہے؟ کیا ان حالات میں ہم نے کسی رشتہ دار کا پوچھا ہے؟ ہم نے رشتہ داریاں نبھائی، رشتوں کا خیال کیا، کسی غریب کی مدد کی ہے، کسی فقیر کی مدد کی ہے، کسی کو مستحکم کر کے روزی دلائی ہے، اس کی نوکری کے لیے کوشش کی ہے؟ لوگ کن کن مصیبتوں میں ہیں ان کی مدد کی ہے؟ اگر کی ہے تو ہم یہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اور اگر اس سنت کو زندہ کریں گے تو قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ نیک لوگوں کی صفات یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ فقیروں کو کھلاتے ہیں، مسافروں کو کھلاتے ہیں، اور اجر صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری ہمیں سنائی ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنی بھائی کی حاجت پوری کرے گا تو اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ واللہ فی
عون العبد ما كان العبد في عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کی سبق میں ہمیں سیرت میں ہمیں دوسرا بڑا سبق کہ موجودہ حالات میں ہم مخلوق خدا کے ساتھ تعاون کرنے والے ہو، خدمت خلق کا جذبہ ہمارے اندر ہو، صلہ رحمی کرنے والے ہو، فقیروں کی مدد کرنے والے ہو، یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت اپنانے کی، پہلانے کی اور سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔